بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوالات جوابات کا سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سوال شاہ صاحب فرمائیے گا رہنمائی کہ فوریکس ٹریڈنگ کا کیا حکم ہے؟ فوریکس ٹریڈنگ کے متعلق سوال پوچھا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فوریکس ٹریڈنگ ناجائز ہے کیونکہ اس کا طریقہ کار ایسا ہے کہ جس کے اندر فزیکلی کوئی قبضہ چیز پر نہیں ہوتا اور بغیر قبضے کے خریداری اور بغیر قبضے کے اس کو آگے فروخت کرنا. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آن لائن ہی ساری خریداری ہوتی ہے. اگر کوئی شخص آن لائن خریداری کا حل نہیں ہوتا تو وہ کسی کمپنی کا سہارا لیتا ہے, رجسٹر کرتا ہے, کمپنی پھر اس کو اپنا اکاؤنٹ بنا کر دیتی ہے اور پھر وہ کمپنی کے سہارے پر آن لائن خریداری کرتا ہے. تو مختلف اشیاء آن لائن میں اس کے ریٹس ڈیفرنٹ چل رہے ہوتے ہیں اور کسی چیز کا وہ اگر ریٹ کم ہو تو وہ خرید لیتا ہے اس امید پر کہ اس کا ریٹ بڑھے گا تو میں اس کو بیچ دوں گا, وہ منافع کماتا ہے, اور اگر کم ہوتا ہے تو اس کو نقصان ہوتا ہے. تو اس طرح وہ کمپنی سے جو اس کو اکاؤنٹ ملا ہوا ہے اس کے ذریعے وہ خریداری کرتا ہے اور جو خریداری ہو اس پہ پھر کمپنی اپنا کمیشن بھی چارج کرتی ہے. اب چونکہ وہ ساری خرید و فروخت جو ہے وہ صرف ایک کاغذی کارروائی ہو رہی ہوتی ہے اور فزیکلی کوئی چیز اس کے پاس نہیں آئی, اس نے نہیں پکڑا, اس نے نہیں دیکھا, اس نے آگے کسی کو بیچنے سے پہلے یہ سارا نہیں ہوا. اور خریداری کے اندر جو اصول بیان کیے نا ہمارے شریعت میں تو وہ سنہرے اصول جس میں آگے دھوکے کی بھی جو نا وہ چانس نہیں ہوتے اور جھوٹ کے بھی چانس نہیں ہوتے, پھر آگے اس میں جو ہے نا وہ نزاع اور جھگڑے کا بھی چانس نہیں ہوتے. بخاری مسلم کی حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے, عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ابتاع طعاما فلا یبیعه حتی یستوی فیہ. فرمایا کہ جو شخص غلہ خریدے جب تک قبضہ نہ کرے اسے آگے بیچ نہیں سکتا. تو جب کوئی چیز خریدے قبضے سے پہلے آپ اس کو آگے بیچ نہیں سکتے. قبضہ ہو, دیکھے کیسی ہے, تو بیچنے سے پہلے قبضہ ضروری ہے. ایک اور حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب البیوع کی کہ نبی پاک علیہ السلام نے یعنی جس کو رسول اللہ نے قبضے سے پہلے بیچنا منع کیا ہے وہ غلہ ہے, تو غلے یا کوئی چیز بغیر قبضے سے پہلے اس کو آگے بیچنے کی اجازت نہیں ہے. اور اس میں چونکہ سودی معاملہ بھی ہوتا ہے, ہاں, کیونکہ آپ ایک قرض لے رہے ہیں کمپنی سے اور اس قرض کے اوپر آپ منافع کما رہے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے الجامع الصغیر للسیوطی میں لکھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قرض جرى منفعۃ فهو ربا. ہر وہ قرض جو جس پر نفع جاری ہو وہ سود ہوتا ہے. تو ان وجوہات کی بنا پر علماء نے جو فوریکس ٹریڈنگ ہے اس کے عدم جواز کا فتویٰ دیا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. جو بھی آپ کاروبار کریں یا جو بھی کام کرنا چاہیں مشورہ یہ ہے کہ اس کو شروع کرنے سے پہلے کسی اچھے مضبوط کسی عالم دین سے رابطہ کریں اور اس سے پوچھیں کہ میرے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں, کیونکہ لقمے کے حلال ہونے کی حفاظت یہ دین کے بنیادی باتوں میں سے ہے کہ حلال کمائیں. تو فوریکس ٹریڈنگ جائز نہیں ہے. حلال و حرام کے حوالے سے ہمیں بڑی تاکید فرمائی گئی ہے دین میں, تو اس لیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں حلال و حرام کی جو ہے وہ معاملات میں ضرور رہنمائی لینی چاہیے تاکہ ہم خود بھی حرام سے بچیں اور اپنے بچوں کو بھی حرام سے بچائیں. کیونکہ حرام جس پیٹ میں چلا جائے, حرام کا لقمہ جس حلق سے نیچے اتر جائے, اس کی دعائیں, اس کی نمازیں اور سارے معاملات جو ہے وہ جو ہے وہ مہلک ہو جاتے ہیں, وہ قبول ہونے سے دور ہو جاتے ہیں. تو مالک الرسمہ اللہ عز و جل ہمیں دین سیکھنے اور دین سیکھ کر اپنی آنے والی نسلوں تک دین پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. If you like this video, please give it a like and a thumbs up. Leave your comments below. Share it with your friends, your family and your children. And don't forget to subscribe to this channel. We'll see you next time. Keep watching and spread the blessings to everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.